اب صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصا بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معید بن عدنان، یہاں تک اب صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب شریف متفق علیہ ہے۔ اس پر سب کا اجماع ہے کہ اب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام بن ابراہیم علیہ السلام سے ہیں۔ عدنان سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک سلسلہ نسب اس طرح ہے: عدنان بن عود بن ہمے بن سلمان بن ثابت بن جمل بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آزر بن شارو بن ارغو بن قانے بن خابر بن شالخ بن افشد بن سام بن نو بن لمک بن متوشلخ بن اکتو بن بیئر بن لال بن فتیون بن انوش بن شیس بن آدم علیہ السلام۔ والد شریف یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کا نام عبداللہ ہے، صورت و شمائل میں نہایت حسین تھے۔ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اب کی نورانی پیشانی سے جلوہ افروز تھا۔ وفات کے وقت اب صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی عمر 25 سال جبکہ بعض کے بقول 30 سال تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مادر شکم میں چند ماہ کے تھے۔ والدہ شریف کا انتقال کب ہوا؟ اب صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ مکرمہ کا اسم گرامی آمنہ بنتے وہب بن ہاشم بن عبد مناف ہے۔ خوبصورتی و پاکیزگی طینت میں مشہور تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال تھی کہ اپنے وفات پائی۔ ولادت با سعادت 12ویں ربیع الاول عام الفیل کے پہلے برس یعنی 22 اپریل 571 عیسوی بمطابق 25 بیساکھ سن 628 کو مکہ معظمہ میں بعد از صبح صادق کے وقت اس دنیا میں جلوہ آرا ہوئے۔ 7ویں دن قربانی ہوئی۔ تمام قریش کو دعوت دی۔ لوگوں نے کہا بچے کا نام کیا رکھا ہے؟ عبد المطلب نے جواب دیا محمد۔ کہا گیا کہ اپنے خاندان کے سب مروجہ ناموں کو چھوڑ کر یہ نام کیوں رکھا؟ کہا میں چاہتا ہوں کہ میرا بچہ دنیا بھر کی ستائش اور تعریف کا شایان قرار پائے۔ یہ میرے ذات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دائی حلیمہ رضی اللہ عنہا کے سپرد کر دیا گیا۔ 2 برس کے بعد اب صلی اللہ علیہ وسلم کا دودھ چھڑایا گیا۔ دائی حلیمہ رضی اللہ عنہا اب صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئیں، اور حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا نے پھر دائی حلیمہ رضی اللہ عنہا کے ہی سپرد کر دیا۔ جب اب صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 برس یا 10 برس کی ہوئی تو آپ کے دادا عبد المطلب نے 84 برس کی عمر میں وفات پائی۔ ابو طالب کی کفالت کے ابو طالب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ اب وہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی اور تربیت کے ذمہ دار بنے۔ تجارت جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوان ہوئے تو اب صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال تجارت کی طرف مائل ہوا، مگر روپیہ پاس نہ تھا۔ مکہ میں شریف خاندان کی ایک بیوہ عورت خدیجہ رضی اللہ عنہا تھیں، وہ بہت مالدار تھیں۔ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف سن کر اور دیانت داری و سلیقہ شیاری کا حال معلوم کر کے خود درخواست کی کہ اب صلی اللہ علیہ وسلم ان کا مال لے کر تجارت کریں۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے منظور فرمایا اور مال لے کر تجارت کو گئے، اور اس تجارت سے بہت نفع ہوا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے نکاح۔ اس سفر میں خدیجہ رضی اللہ عنہا کا غلام میسرہ بھی اب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھا۔ اس نے واپس آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تمام خوبیوں اور بزرگیوں کا ذکر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو سنایا۔ ان اوصاف کو سن کر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اب صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کر لیا۔ جب یہ نکاح ہوا تو اب صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال اور بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر 40 سال کی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں وہ 25 سال زندہ رہیں۔ اس شادی کے بعد اب صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بنی آدم کی فلاح و بہبود اور خیر اندیشی میں صرف ہوا کرتا تھا۔ غاری ہرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر پانی اور ستو لے کر شہر سے کئی کوس پرے سنسان کوہ ہرا کے غار میں، جس کا طول 4 گز اور عرض 1.25 گز تھا، تشریف لے جایا کرتے تھے اور عبادتی الہی کیا کرتے تھے۔ جب تک پانی اور ستو ختم نہ ہو جاتے شہر میں واپس نہ آتے۔
اس حالت میں اب صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب نظر آنے لگے، اور وہ ایسے سچے ہوا کرتے تھے کہ جو کچھ رات کو خواب میں دیکھ لیتے دن میں ویسا ہی ظہور میں آ جاتا۔ نبوت: جب اب صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال 1 یوم کی ہوئی تو 5 ربیع الاول میلادی بروز دوشنبہ بمطابق 12 فروری 610 عیسوی کو روح الامین حکم نبوت لے کر اب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ اس وقت اب صلی اللہ علیہ وسلم غاری حرا میں تشریف فرما تھے۔ روح الامین نے کہا، بشارت ہو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم کو اب اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور میں جبریل ہوں۔ اس واقعہ کے بعد اب صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے اور لیٹ گئے، اور بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ مجھ کو کپڑا اوڑھا دو۔ جب طبیعت میں ذرا سکون ہوا تو فرمایا میں ایسے ایسے واقعات دیکھتا ہوں۔ وہ اب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام واقعہ ان سے بیان کیا۔ وہ سن کر بول اٹھے، یہی وہ ناموں سے اکبر ہیں جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ کچھ دنوں بعد پھر روح الامین نازل ہوئے، اور پہلی وحی جو اب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی یہ ہے، اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ نماز: روح الامین اب صلی اللہ علیہ وسلم کو کوہ حرا کے دامن میں لائے، خود وضو کیا اور اب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وضو کیا، پھر دونوں نے مل کر نماز پڑھی۔ روح الامین نے نماز پڑھائی۔ آغاز تبلیغ: اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر پہنچ کر تبلیغ شروع کر دی۔ حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی رضی اللہ عنہ برادر امزاد عمر 10 سال، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ پہلے ہی دن مسلمان ہو گئے۔ ان لوگوں کا ایمان لانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ صداقت اور راست بازی کی قوی دلیل ہے۔ عام تبلیغ: اب صلی اللہ علیہ وسلم نے عام طور پر سب کو سمجھانا شروع کیا۔ ہر ایک مجلسی عام، ہر ایک میلے، ہر ایک گلی کوچے میں جا جا کر لوگوں کو توحید کی خوبی بتلاتے، بتوں، پتھروں، درختوں کی پوجا سے روکتے، بیٹیوں کو مار ڈالنے سے منع کرتے، زنا اور جوا کھیلنے سے لوگوں کو منع کرتے۔ میلوں میں جا کر تبلیغ کرنا: عرب میں عکاظ، بھنبا اور ذی المجاز کے میلے بہت مشہور تھے اور دور دور سے لوگ وہاں آیا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان مقامات پر جاتے اور میلے میں آئے ہوئے لوگوں کو اسلام اور توحید کی دعوت دیتے تھے۔ ان واعظ و تبلیغ کا اثر یہ ہوا کہ مسلمانوں کی ایک چھوٹی سی جماعت قائم ہو گئی۔ قریش کی مخالفت: قریش یہ رنگ دیکھ کر بہت گھبرا گئے اور انہوں نے اب اس کا روکنا ضروری سمجھا۔ پہلے معمولی روک ٹوک کی اور آخر جبر اور ایذا دہی پر اتر آئے اور یہ کوشش کرنے لگے کہ جو مسلمان ہو گئے ہیں وہ پھر واپس اپنے دین میں آ جائیں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ، اب رضی اللہ عنہ حبشی تھے اور امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ جب امیہ بن خلف کو معلوم ہوا کہ بلال رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے ہیں تو گوناگوں تکالیف ان کو دینا شروع کر دیں، مگر اسلام کا وہ اثر تھا کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو ان تکالیف کی کچھ پرواہ نہ تھی۔ وہ عہد کے مستانے نعرے لگاتے تھے اور خوش تھے۔ آخر یہ حالت دیکھ کر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان کو خرید لیا اور آزاد کر دیا۔ ہجرتی حبشہ: کفار نے مسلمانوں کو بے حد ستانا شروع کر دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اجازت دی کہ جو چاہے وہ اپنے بچاؤ کے لیے حبشہ کے عیسائی بادشاہ کے ملک میں چلا جائے۔ اس اجازت کے بعد ایک چھوٹا سا قافلہ 12 مرد اور 4 عورتوں کا رات کی تاریکی میں بندرگاہ جدہ سے جہاز میں سوار ہو کر حبشہ کو روانہ ہو گیا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہما اپنی بیوی سیدہ رقیہ بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ اس قافلہ کے سالار تھے۔ قریش کو معلوم ہوا تو نجاشی کے دربار میں پہنچے اور بیان کیا کہ یہ لوگ ہماری قوم کے ہیں، ملک سے بھاگ آئے ہیں، ہمارے سپرد کر دیے جائیں۔ اس کے جواب میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے کہا، خدا نے ہم پر رحم کیا، ایک پیغمبر کو ہم میں مبعوث کیا
جس نے ہم کو توحید کی دعوت دی۔ اس نے ہم کو بتایا کہ گناہوں سے دور رہیں، برائیوں سے بچیں، نماز پڑھیں، صدقہ دیں، روزہ رکھیں۔ ہماری قوم ان باتوں سے بگڑ بیٹھی۔ جہاں تک ہو سکا ہم کو ستایا، یہاں تک کہ ہم اپنا عزیز وطن چھوڑ کر یہاں چلے آئے ہیں۔ بادشاہ نے یہ سن کر کہا کہ مجھ کو قرآن سنا۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے سورت مریم سنائی۔ بادشاہ سن کر رونے لگا اور کہا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو وہی رسول ہیں جن کی خبر یسوع مسیح علیہ السلام نے دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ مجھے اب صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ملا۔ القصہ کفار قریش کو یہاں ناکامی ہوئی اور وہ واپس چلے گئے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کا ایمان لانا۔ ہجرت کے چھٹے برس نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن کوہ صفا پر تشریف فرما تھے۔ اتفاقاً ابو جہل وہاں آ گیا۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر سخت برہم ہوا۔ سخت و سست کہنے کے بعد ایک پتھر کھینچ کر مارا، جس کے صدمے سے اب صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے خون جاری ہو گیا۔ امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو خبر ہوئی تو قرابت کے جوش میں ابو جہل کے پاس پہنچے اور اپنی کمان اس زور سے اس کے سر پر ماری کہ وہ زخمی ہو گیا۔ اس کے بعد اب رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ میرے بھائی کے بیٹے، تم یہ سن کر خوش ہوگے کہ ابو جہل سے میں نے تمہارا بدلہ لے لیا۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا جان، خوش میں اس وقت ہوں گا جب آپ ایمان لے آئیں گے۔ یہ سن کر جناب امیر حمزہ رضی اللہ عنہ اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اسلام۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے مسلمان ہونے سے 3 دن بعد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے۔ اس شورش کے زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے ہتھیار اپنے ساتھ لگائے اور گھر سے روانہ ہوئے۔ راستہ میں ان کو معلوم ہوا کہ بہن اور بہنوئی دونوں مسلمان ہو گئے ہیں۔ یہ سن کر بہنوئی کے مکان پر پہنچے، ان دونوں کو خوب مارا، یہاں تک کہ بہنوئی کے سر سے خون بہنے لگا۔ عمر رضی اللہ عنہ کی ہمشیرہ نے جوش میں آ کر کہا، عمر ہم تو مسلمان ہو گئے، جو تیرے دل میں آئے کر لے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، میرے آنے سے پہلے جو تم پڑھ رہے تھے مجھ کو بھی سناؤ۔ سورت طٰہٰ کا پہلا رکوع آپ کو سنایا گیا، جسے سن کر اب بہت رو۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کلمہ شہادت پڑھا۔ مسلمانوں نے عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کی خوشی میں بڑے زور سے تکبیر کہی اور کفار کے دلوں پر ہیبت بٹھا دی۔ اس سے پہلے مسلمان چھپ چھپ کر نماز پڑھا کرتے تھے، لیکن عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد اب رضی اللہ عنہ نے دوسرے مسلمانوں کے ساتھ کھلے عام نماز پڑھی، جس سے کفار ازحد رنجیدہ ہوئے۔ ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات۔ نبوت کے 10ویں سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب، جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے والد تھے، کا انتقال ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ذل حمایت میں پرورش پائی، اس لیے اب صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت رنج ہوا۔ اس کے بعد حضور کی پیاری زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے وفات پائی۔ ان بی رضی اللہ عنہا نے اپنا سارا مال راہ خدا میں صرف کر دیا تھا اور اب رضی اللہ عنہا سب سے پہلے ایمان لائی تھیں۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کا سلام ان کو پہنچایا کرتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت صدمہ ہوا اور اس سال کا نام عام الحزن رکھا گیا۔ طائف میں واز۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اب زیادہ جوش سے تبلیغ کا کام شروع کیا۔ مکہ سے باہر واز کے لیے تشریف لے گئے۔ اس سفر میں زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ اب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ مکہ اور طائف کے درمیان جتنے قبیلے تھے، سب میں اب صلی اللہ علیہ وسلم نے واز فرمایا۔ مدینہ کی سفارت میں واز انہی ایام میں ابو الحشر انس بن رافع مکہ میں آیا۔ اس کے ساتھ بنی عبد الاشہل کے بھی چند نوجوان تھے، جن میں ایاس بن معاذ بھی تھا۔ یہ لوگ قریش کے ساتھ اپنی قوم خزرج کی طرف سے معاہدہ کرنے آئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے اور واز فرمایا اور قرآن کریم پڑھ کر سنایا۔
अयास बिन मास सुनते ही बोला, ए मेरी कौम, ये तुम्हारे लिए इस मकसद से बेहतर है जिसके लिए तुम यहाँ आए हो। मेराज 10 हिजरी में मेराज हुई और अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुल्क अल समावात व अलर्ज़ की सैर कराई। अव्वल मस्जिद हराम से बैत अल मक़दस तक तशरीफ़ ले गए। वहाँ अंबिया की जमात के इमाम बनकर नमाज पढ़ाई। फिर आसमानों की सैर करते हुए और अंबिया अलैहिस्सलाम से उनके मकामात पर मिलते हुए सिदरतल मुंतहा और बैत अल ममूर तक पहुँचे और वहाँ से क़र्बे हुजूरी हासिल हुआ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की हिजरत। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने दलेराना और बेबाकाना हिजरत की। 20 सवारों के साथ वो अय्याश बिन रबिया को लेकर रवाना हुए। रोज़े रोशन में तमाम कुरैश के सामने वो मक्का से निकले और बुलंद आवाज़ में कहा, जिस किसी को अपनी बीवी रांडी और अपने बच्चे यतीम कराने हों, वो मुझसे इस पहाड़ के पीछे मिल ले, यानी आकर मुकाबला कर ले। मगर किसी को हिम्मत न हुई और कुरैश हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की हिजरत पर दम बखुद होकर रह गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत। जब मुसलमान मक्का में गिनती के रह गए और जलील अल-क़द्र सहाबा में से सिर्फ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु बाकी रह गए, तो कुरैश ने कहा, अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने का अच्छा मौका है। कत्ल की प्लानिंग करने के लिए दारुल्लन 2 में एक खुफिया जलसा हुआ, जिसमें कुरैश के तमाम अकाबरीन शरीक हुए। आखिर अबू जहल की मुंदरजा झैल तदाबीर को सबने मंजूर किया। एक अरब के तमाम मशहूर कबाइल में से एक जवां मर्द का इंतखाब किया जाए। 2 ये शब की तारीकी में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर को घेर ले। 3 जब मोहम्मद सुबह को नमाज के लिए बाहर निकलें, इस वक्त ये सब अपनी तलवारों से इस पर वार करें और टुकड़े टुकड़े कर डालें। इन तदाबीर का फ़ायदा ये बतलाया गया कि जिस कत्ल में तमाम कबीले शामिल होंगे, इसका बदला कोई नहीं ले सकेगा, दुश्मन चाकुंद चू मेहरबान बाशद दोस्त। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बज़रिया वही उन तदाबीर का इल्म हो गया। उधर कुफ़ार ने अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकान आकर घेरा। उधर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को अपने बिस्तर पर सिलाया और ख़ुद सूरत यासीन पढ़ते हुए कुफ़ार के हल्के से निकल गए। ये वाक़या नबुव्वत के 13वीं साल 27 सिफर बरोज़ पंशंबा बमुताबिक 12 सितंबर 622 ईस्वी का है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने बहुत जल्द सफ़र का सामान दुरुस्त किया। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु की बेटी अस्मा ने अपना कमरबंद काटकर सत्तुओं के थैले का मुंह बांधा। शब की तारीकी में दोनों बुज़ुर्गवार चल निकले। मक्का से 4-5 कोस के फासले पर कोहे सौर के गार तक पहुँचे। पहले हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अंदर जाकर गार को साफ किया और उसके सुराख अपने कपड़े फाड़ फाड़ कर बंद कर दिए। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंदर ले गए। इधर सुबह हुई। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ख्वाब से बेदार हुए। कुरैश ने करीब जाकर उनको पहचाना। पूछा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ है? हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने जवाब दिया, मुझको क्या खबर। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को कुरैश पकड़कर खाना कबा तक लाए, मगर थोड़ी देर बाद छोड़ दिया। गार से रवानगी। चौथी शब हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के घर से 2 ऊँटनियाँ आ गईं, जिनको इस सफ़र के लिए पहले से तैयार किया गया था। एक पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु सवार हुए और दूसरी पर आमिर बन फौरा और अब्दुल्ला बन कित, जिसे बतौर रहबर नौकर रखा गया था, सवार हुए और मदीना की जानिब यकुम रबी उल अव्वल बरोज़ 2 शंबा बमुताबिक 16 सितंबर 622 ईस्वी रवाना हुए। मकाम क़बा में पहुँचना 8 रबी उल अव्वल 1 हिजरी बरोज़ 2 शंबा 30 सितंबर 622 ईस्वी ये थी कि नबी मकाम क़बा में पहुँच गए। अहली मदीना ने जब सुना कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए हैं, तो वो हर रोज़ सुबह से दोपहर तक अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतज़ार में बैठे रहते थे। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मकाम पर रौनक अफरोज़ हुए, तो मुसलमानों ने अल्लाहु अकबर के नारों से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल किया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द परवानों की तरह जमा हो गए। जिन्होंने अब तक हुजूर का ज़ियारत न की थी, वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझने लगे थे।
حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اس بات کو سمجھ گئے اور ایک کپڑا لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر سایہ کر کے کھڑے ہو گئے، جس سے سب کو واضح ہو گیا کہ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ پنجشنبہ تک اب صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ٹھہرے، اور اس 3 روز کے قیام میں پہلا کام اب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ خدائے واحد کی عبادت کے لیے مسجد کی بنیاد رکھی۔ 12 ربیع الاول جمعہ کا دن تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبا سے سوار ہو کر بنی سالم کے گھروں تک پہنچے، یہاں جمعہ کی نماز پڑھی۔ اسلام میں یہ پہلا جمعہ تھا۔ انہی دنوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ مکہ میں چند روز اس لیے ٹھہر گئے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جو لوگوں کی امانتیں رکھی تھیں وہ ان کو واپس کر دیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے نکال عبداللہ عریقت مکہ میں واپس آیا اور عبداللہ بن ابی بکر کو حضور کے بخیریت پہنچ جانے کی اطلاع دی۔ وہ یہ خوشخبری سن کر ماں اپنی بہن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور ان کی ماں رومان اور طلحہ بن عبداللہ کے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کیا، اور انہی ایام میں اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار میں بھائی چارہ کرایا۔ طویل قبلہ تہولی قبلہ شعبان کے مہینے میں ہوئی ہے۔ اس سے پہلے مسلمان بیت المقدس کی طرف نماز پڑھا کرتے تھے۔ حکم میں طویل قبلہ نماز کی حالت میں نازل ہوا جبکہ اب صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعتیں پڑھ چکے تھے۔ تیسری رکعت میں تحویل قبلہ کی آیت نازل ہوئی تو اب صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کی طرف پھر گئے اور مسلمانوں نے بھی اب صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا کی۔ غزوہ بدر 2 ہجری رمضان کے مہینے میں ابو جہل نے مکہ میں مشہور کر دیا کہ ہمارا قافلہ زر و مال سے لدا پھندا ملک شام سے مکہ کو واپس آ رہا ہے اور راستہ میں مدینہ پڑتا ہے۔ مسلمان اس کو لوٹنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اس شہرت سے اس کا مقصود یہ تھا کہ جن لوگوں کا مال تجارت میں لگا ہوا ہے اور جن کے اقربا قافلہ میں ہیں اور وہ لوگ جو مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں بالاتفاق مسلمانوں سے بدگمان ہو کر جنگ کے لیے آمادہ ہو جائیں۔ چنانچہ وہ اس تدبیر میں کامیاب ہوا۔ قریش کی فوج میں 1000 جانباز جن کی سواری میں 700 اونٹ اور 300 گھوڑے تھے لے کر ابو جہل آگے بڑھا۔ جس قافلے کی حفاظت کا بہانہ کر کے یہ فوجی اجتماع ہوا تھا وہ تو دوسرے راستے سے مکہ پہنچ گیا، مگر ابو جہل اس فوج کو لیے ہوئے برابر مدینہ کی جانب بڑھا چلا آیا۔ اب مسلمانوں کو شک نہ رہا کہ قافلے کی حفاظت کا تو بہانہ تھا، یہ چڑھائی تو صرف غریب مسلمانوں پر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملہ میں صحابہ سے مشورہ لیا۔ مہاجرین نے تسلی بخش جواب دیا۔ سعد بن معاذ نے عرض کیا، شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھا ہے کہ انصار شہر سے باہر نکل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اعانت کرنا اپنا فرض نہیں سمجھتے۔ ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے تابع ہیں، جیسا حکم ہوگا بجا لائیں گے۔ 17 رمضان کو جمعہ کے دن جنگ ہوئی۔ اللہ کی مدد اور نصرت سے کفار کو شکست ہوئی۔ ان کے 70 مشہور آدمی گرفتار ہوئے۔ ابو جہل ماں بہت سے مشہور سرداروں کے قتل ہوا۔ اس زمانے کے جنگ کے قانون اور مسلمانوں کے انتقامی جوش نیز جنگی روب قائم کرنے کے لیے نہایت ضروری تھا کہ جو لوگ گرفتار ہوئے تھے سب قتل کر دیے جاتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی یہی رائے تھی، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رحمتی عالمین ہیں سب کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا۔ غزوہ احد قریش پھر مدینہ حملہ آور ہوئے۔ اب کی مرتبہ بڑی تیاری کی تھی، عام چندہ جمع کیا تھا۔ ابو عزہ شاعر نے گشت لگا کر بنو کنانا کو قریش کی مدد پر آمادہ کر دیا تھا۔ شام کی تجارت کا 50,000 مسقال سونا اور 1000 اونٹ جو ابھی تقسیم نہ ہوئے تھے چندے میں شامل کر دیے۔ الغرض 5000 کا لشکر جس میں 3070 سوار، 200 اسب اور 700 ذرہ پوش پیادے تھے مدینہ کی طرف بڑھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے تھی کہ مدینہ میں محصور ہو کر مدافعت کی جائے، مگر کثرتی رائے سے مسلمانوں نے احد پہاڑ کے قریب جو مدینے سے 4 کوس ہے باہر نکل کر مقابلہ کیا۔ مسلمان تعداد میں 1000 تھے۔
ابتدا میں مسلمانوں نے دشمن کو شکست دی، لیکن مسلمان تیر اندازوں نے اس گھاٹی کو چھوڑ دیا جہاں حضور نے ان کو تعینات کیا تھا۔ خالد بن ولید نے یہ دیکھ کر چکر کاٹ کر اس گھاٹی پر قبضہ کر لیا اور مسلمانوں کو بیچ میں لے لیا۔ اس وقت مسلمانوں کا سخت نقصان ہوا، 70 صحابی شہید ہوئے، لشکر کا بڑا حصہ منتشر ہو گیا۔ جنگ کے میدان میں صرف 70 صحابہ رضی اللہ عنہ نے پامردی کی اور دشمن کے مقابلے پر قائم رہے۔ جنگ کے نقصانات میں بڑا بھاری نقصان یہ ہوا کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہوئے اور مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ شہید ہوئے۔ انس بن نضر رضی اللہ عنہ نے جامِ شہادت دیا۔ طلحہ رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھ سے سپر کا کام لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب آنے والے تیروں کو اپنے ہاتھ پر روکا۔ اس دوران کسی نے افواہ پھیلائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ شہید ہو گئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر نے مسلمانوں کو سخت شکستہ خاطر کر دیا تھا۔ اس اثنا میں کعب بن مالک رضی اللہ عنہ شاعر کی نظر حضور کے چہرہ مبارک پر پڑی اور انہوں نے پکار کر کہا، مسلمانوں خوش ہو جاؤ، حضور یہ موجود ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خاموش کیا۔ یہ آواز سن کر صحابہ رضی اللہ عنہ اب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر جمع ہو گئے اور اب صلی اللہ علیہ وسلم ماں صحابہ کے پہاڑ کی بلندی پر چڑھ گئے۔ ابو سفیان نے نیچے سے پکار کر کہا، کیا اس جماعت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ موجود ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جواب نہ دو۔ ابو سفیان نے مکرر سہ کر یہی سوال کیا اور جواب نہ ملنے پر خوش ہو کر کہنے لگا، اے حبل تو بلند ہو جا۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جواب دو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ یہ تینوں شخص تجھے ذلیل کرنے کو زندہ ہیں۔ ابو سفیان نے آگے بڑھ کر کہا، لڑائی ختم ہوئی، یوم احد یوم بدر کے برابر ہو گیا، اے حبل بلند ہو جا، آئندہ سال پھر لڑائی کا وعدہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، ہماری تمہاری یہی میعاد ہے۔ اس جواب و سوال کے بعد مشرکین مکہ کو واپس ہو۔ واقعہ حدیبیہ اور بیعت الرضوان۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ اب صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لے گئے ہیں اور عمرہ ادا کیا۔ اصحاب سے بیان کیا تو سب سن کر شوق سے بے قرار ہو گئے اور مکہ کے سفر کی تیاری شروع کر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کو ہمراہ لے کر مکہ کے قریب پہنچ گئے۔ قریش کو خبر ہوئی تو سب نے متفق ہو کر کہا، ہم ہرگز نہ آنے دیں گے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے پیچھے ٹھہر کر مقام حدیبیہ پر قیام کیا۔ حدیبیہ ایک کنویں کا نام ہے اور اس کے پاس ایک وسیع میدان ہے۔ اس جگہ صحابہ کو پانی کی قلت سے بہت تکلیف ہوئی۔ ایک ظرف میں تھوڑا سا پانی تھا، وہ اب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کر رکھ دیا کہ سوائے اس کے اور پانی نہیں ہے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس میں رکھ دیا، پانی انگلیوں سے چشمے کی مانند نکلنے لگا۔ تمام لشکر سیراب ہو گیا اور لوگوں نے اپنے اپنے ظرف یعنی برتن بھر لیے اور وضو کر لیا۔ یہ روایت حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی ہے۔ لوگوں نے ان سے پوچھا کہ تم کتنے آدمی تھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہماری تعداد 1500 تھی۔ پانی اس قدر تھا کہ لاکھوں میں ہوتے تو سیراب ہو جاتے۔ اس کے بعد قریش اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں نامہ و پیام شروع ہوئے۔ بدیل بن ورقہ خزہ اب صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر میں آئے۔ قریش کا جنگ پر آمادہ ہونا بیان کیا۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمیں لڑنا منظور نہیں ہے، ہم صرف عمرہ کرنے آئے ہیں، اور اگر قریش چاہیں تو اس وقت ایک مدت معینہ کے لیے صلح کر لے۔ اس نے واپس جا کر قریش سے سارا حال بیان کیا اور کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم لڑنے کے واسطے نہیں آئے ہیں، ان کا مقصد صرف عمرہ کرنا ہے، ان کو روکنا مناسب نہیں ہے۔ مگر قریش نے نہ مانا اور روبرا نہ ہوئے۔ پھر عروہ بن مسعود ثقفی اب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس بارے میں گفتگو ہونے لگی۔
حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے نوبت سخت کلامی تک پہنچی مگر کوئی بات طے نہیں ہوئی، اور وہ واپس آیا اور قریش سے کہا، میں نے بادشاہوں کے دربار دیکھے ہیں مگر جیسا محمد کے اصحاب کو جان نثار اور تابیدار پایا، کسی بادشاہ کے نمک خیر خواہ کو ایسا نہ دیکھا۔ وضو کا پانی اس طرح تب رکن لیتے ہیں کہ یہ معلوم ہوتا ہے اس پر لڑائی ہو جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ اپنی جانب سے کسی کو قریش کے پاس بطور سفارت بھیجیں، لہذا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا بھیجنا قرار پایا کہ ان کے قرابت دار اور حمایتی قریش میں بہت تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ قریش میں پہنچے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام قریش کو پہنچایا، وہ ان سے با اخلاق پیش آئے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں آ کر عمرہ ادا کرنے پر راضی نہ ہوئے۔ یہاں مسلمانوں کے لشکر میں خبر مشہور ہو گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو کفار نے شہید کر دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ خبر سن کر بہت مغموم ہوئے اور ایک کیکر کے درخت کے نیچے اب صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اصحاب سے بیعت کی کہ جب تک ان میں جان ہے قریش سے لڑ کر عثمان رضی اللہ عنہ کے خون کا بدلہ لیں گے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ یہ خبر غلط ہے۔ قریش میں سے ایک شخص بن عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور بہت قیل و قال کے بعد مندرجہ ذیل شرائط پر صلح قرار پائی۔ ایک اہم سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم بغیر عمرہ ادا کیے واپس جائیں، آئندہ سال آ کر عمرہ کرے، 2-3 دن سے زیادہ نہ ٹھہرے، 10 برس مدت صلح قرار پائے۔ 4 جو حلیف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو اس سے قریش نہیں لڑیں گے اور قریش کے حلیف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ لڑیں۔ 5 قریش میں سے جو کوئی مسلمان ہو کر جاوے اب صلی اللہ علیہ وسلم اس کو واپس کر دیں، اور جو کوئی مسلمان مرتد ہو کر قریش میں آ جائے وہ واپس نہ دیا جائے گا۔ یہ آخری شرط غیرت مند مسلمانوں کو سخت ناگوار ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بہت طیش آیا اور عرض کیا، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بہت حقارت آمیز شرط ہے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، ہماری طرف کا جو مرتد ہو کر ان میں جا ملے وہ ہمارے کس کام کا ہے، اور ان کا جو ہم میں آئے گا اگر ہم اس کو واپس کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کی کوئی اور صورت بہتری کی کر دے گا۔ غرض بڑی مشکل سے صلح نامہ مرتب ہوا اور طرفین کی گواہیاں ہوئیں۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ خدا کے یہیں قربان کر دیے اور بال منڈوا دیے۔ فدق یہ قلعہ خیبر سے ملحق ایک جگہ ہے، وہاں کے لوگوں نے آدھی زمین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر صلح کر لی۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمائی۔ مہاجرین حبشہ اب صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں تشریف فرما تھے کہ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہما مہاجرین حبشہ نے اب صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات فرمائی۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا استقبال کیا۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ سے معانقہ کیا، پیشانی چومی اور فرمایا، میں نہیں کہہ سکتا کہ میں فتح خیبر سے زیادہ خوش ہوا جعفر کے آنے سے۔ فتح مکہ حدیبیہ کے مقام پر قریش سے 10 برس کے لیے صلح ہو گئی تھی، مگر قریش نے عہد شکنی سے اس صلح کو توڑ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کی تیاری کا حکم دیا۔ قریش نے پشیمان ہو کر ابو سفیان کو معذرت کے لیے بھیجا اور چاہا کہ صلح کی تجدید ہو جائے، مگر کچھ فائدہ نہ ہوا اور ابو سفیان شرمندہ ہو کر محروم مکہ کو واپس پھر گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکتوم کو مدینہ پر عامل مقرر کیا اور 10,000 سپاہ کی جمعیت سے مکہ کو روانہ ہوئے۔ ادھر حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے متعلقین مکہ مکرمہ میں بہت تھے اور اب رضی اللہ عنہ چاہتے تھے کہ کسی طرح مکہ والوں کو خبر ہو جائے کہ وہ آن کر معافی چاہیے ایمان لائیں اور لشکر کے ضرر سے محفوظ رہیں۔ اس لیے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خچر پر سوار ہو کر لشکر سے نکلے تھے۔ ابو سفیان سے ملاقات ہوئی، اس کو سمجھایا، صورتحال بیان کی اور امان دے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ ابو سفیان قریش کا سردار ہے، اس کے ساتھ خاص رعایت فرمائیے کہ قریش میں اس کا امتیاز قائم رہے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا
وہ محفوظ رہے گا۔ الغرض نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے کمال احتشام بلا خون ریزی مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ صرف خالد بن ولید جسرا سے داخل ہوئے تھے۔ اکرمہ بن ابی جہل ان سے مقابل ہوئے۔ آپس میں شمشیر زنی ہونے لگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی تو اب صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا۔ 20-25 آدمی قتل ہوئے اور امن و امان ہو گیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت الحرام میں داخل ہوئے۔ 360 بت کعبہ کے گردو پیش تھے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم ایک لکڑی سے بتوں کی طرف اشارہ کرتے تھے، بت خود بخود ہی سرنگوں ہو کر گرتے جاتے تھے۔ حجۃ الوداع 10 ہجری۔ اس سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا ارادہ کیا اور تمام اطراف میں اس ارادہ کو مشتہر کروا دیا۔ اس اعلان سے کثیر ہجوم مدینہ طیبہ میں جمع ہو گیا۔ ہر درجہ اور ہر طبقہ کے لوگ تھے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کو ہمراہ لے کر مکہ مکرمہ روانہ ہوئے۔ ذی الحلیفہ پہنچ کر اب صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا اور نہایت جاہ و جلال کے ساتھ مکہ میں داخل ہو کر کعبہ کا طواف کیا۔ 9 ذوالحجہ کو سورج طلوع ہونے کے بعد وادی نمرہ میں نزول فرمایا۔ اس وادی کے ایک جانب عرفات اور دوسری جانب مزدلفہ ہے۔ دن ڈھلنے کے بعد یہاں سے روانہ ہو کر عرفات میں تشریف لائے۔ تمام میدان سرتاسر لوگوں سے بھرا ہوا تھا اور ہر شخص تکبیر و تہلل و تقدیس میں مصروف تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قصوہ اونٹنی پر سوار ہو کر خطبہ فرمایا۔ یوم النحر کو 63 اونٹ اپنے ہاتھ مبارک سے اور 37 حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے نہر کروائے۔ یہ قربانی منا میں کی گئی تھی۔ اس سے فارغ ہو کر کعبہ میں آئے اور طواف افاضہ کیا اور مسرور ہو کر مدینہ طیبہ کی طرف معودت فرمائی۔ چونکہ اس حج میں اب صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری تبلیغ فرمائی تھی، اس لیے اس کا نام حجۃ البلاغ بھی ہے، اور اس حج میں اب صلی اللہ علیہ وسلم نے کلماتی تود زبان مبارک سے ارشاد فرمائے تھے، اس لیے حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ وفات 11 ہجری۔ یہ وہ سال ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کا حق ادا کرنے کے بعد اپنے بھیجنے والے کی طرف معودت فرمائی۔ فتح مکہ کے بعد عام عرب ایمان لے آئے۔ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ پڑھا اور یہ آیت تلاوت فرمائی، ترجمہ: آج میں تمہارے لیے تمہارا دین پورا کر چکا اور میں نے تم پر اپنا احسان پورا کر دیا اور میں نے تمہارے لیے اسلام ہی کو دین پسند کیا ہے۔ پھر فرمایا، ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رہنے اور مرنے کا اختیار دیا تو اس نے عالمی عقبہ کو اختیار کیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سن کر رونے لگے اور سمجھے کہ جب دین کی تکمیل ہو چکی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیاوی زندگی سے کیا کام۔ وفات سے 1 مہینہ پہلے اب صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب کو اس طرح نصیحت کرتے تھے کہ ان کو خیال گزرتا تھا کہ اب صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو وداع کرتے ہیں۔ 14 دن اب صلی اللہ علیہ وسلم بیمار رہے، 11 دن تک خود نماز پڑھاتے رہے۔ 3 دن بسبب زیادتی ذوفی جسمانی جماعت میں شامل نہ ہو سکے اور فرمایا ابو بکر رضی اللہ عنہ امامت کرے۔ جب ابو بکر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پر جا کر کھڑے ہوئے تو ان پر اور صحابہ پر ایسی رقت طاری ہوئی کہ رونے لگے اور رونے کی آواز اب صلی اللہ علیہ وسلم کے گوش مبارک تک پہنچی۔ اس وقت طبیعت میں کچھ سکون تھا، اس لیے مسجد میں تشریف لائے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے برابر بائیں ہاتھ بیٹھ کر نماز پڑھائی۔ نماز کے بعد فرمایا، مسلمانوں، میں تم کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتا ہوں، اللہ کی پناہ، نگہداشت اور نصرت کے حوالے کرتا ہوں۔ بس میں دنیا سے علیحدہ ہونے والا اور اسے چھوڑ دینے والا ہوں۔ آخری دن صبح کے وقت حجرہ مبارک کا پردہ اٹھایا جو مسجد کی جانب پڑا ہوا تھا، مسلمانوں کو نماز میں مصروف اور صفیں درست دیکھ کر چہرہ مبارک پر بشاشت کے آثار نمایاں ہوئے اور مسکرائے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور صبح کی نماز حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا مقتدی بن کر ادا فرمائی۔ اس نماز کے بعد پھر دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر دوسری فرض نماز کا وقت نہیں آیا۔ گھر میں تشریف لے جانے کے بعد نزا کی حالت اب صلی اللہ علیہ وسلم پر طاری ہوئی۔
ایک پانی کا بھرا پیالہ اب صلی اللہ علیہ وسلم کے سرہانے رکھا تھا۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ہاتھ تر کرتے تھے اور منہ پر پھیرتے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا یہ حالت دیکھ کر رونے لگیں۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے آنسو پونچھے۔ حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہ کو بلایا، دونوں کو پیار کیا اور ان کے احترام کے بارے میں وصیت فرمائی۔ اپنی ازواج کو بلایا اور نصائح فرمائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو طلب فرمایا اور ان سے باتیں کرتے رہے۔ سب کو نماز اور لونڈی غلام کے حقوق کے بارے میں تاکید فرمائی۔ پھر فرمایا، اے خدا برترین رفیق۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، پھر آنکھ کی پتلی پھر گئی اور 12 ربیع الاول 11 ہجری بروز دوشنبہ عمر مبارک 63 سال 4 دن بحساب قمری بوقت چاشت اب صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک نے جسم سے پرواز کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنی زندگی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے گئے اصولوں کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔